السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کی سیزن 1 کی ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو فرماتا ہے، سلطنت عثمانیہ کا شیر دل بہادر جوان، جس کے ہیبت سے نادانی جنگ بھی لڑستی تھی، جس کے للکار سے دشمن کا کلیجہ منہ کو آتا، جس نے کم عمری میں سلطنت کو سلطان بن گئے۔ وہ فاتح روم تھا، وہ فاتح قسطنطنیہ تھا، وہ فاتح سلطانی تھا، وہ سلطان مراد خان کا بیٹا سلطان محمد فاتح تھا، جس نے عیسائیوں کا 1000 سال کی سلطنت خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، سلطان اپنے خیمے میں اور تخت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں پر جنگی ٹوپی بھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کھڑے ہو کر ٹوپی پہن لیا اور پھر باہر آ گیا۔ پاشا صاحبان اس کو کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں سلطان کہتا ہے نہیں۔ سلطان ساروجہ کو بلاتا ہے اور اس سے دوربین لیتا ہے۔ سلطان نے اسکوپ کے اندر ایک سکہ لگایا جو دور دور تک اپنے دشمنوں کو دیکھ سکے۔ اسحاق پاشا نے خلیل پاشا سے کہا کہ سلطان کیا کر رہا ہے؟ خلیل پاشا نے کہا کہ سلطان کی کوئی علمی کاریگری ہے۔ سلطان نے جب اسکوپ میں دیکھا تو وہاں اورحان کے ساتھ بازنطینی سپاہی موجود تھی۔ سلطان نے پاشاؤں سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک حریف بھی موجود ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ طاقتور بازنطینی سپاہی ہے، بادشاہ کا ایک خاص دستہ ہے۔ خلیل پاشا کہتا ہے کہ ہمیں اس کی تو کوئی خبر نہیں ملی۔ سلطان کہتا ہے کہ علم جھوٹ نہیں بولتا۔ سلطان نے شہاب الدین سے کہا کہ اکنجیوں کو آگے سے ہٹایا جائے، جان نثاروں کو آگے لائے جائے۔ اسحاق اور خلیل ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خلیل نے کہا کہ میرے سلطان، اکنجیوں کو باغیوں کو سرکشی کے لیے آگے ہی رکا جائے۔ سلطان نے کہا کہ ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب باغی سامنے ہو۔ ان کے ساتھ بازنطینی بھی موجود ہے، اس لیے آگے جان نثار ہوگے۔ شہاب الدین نے کہا کہ میری سلطان، زاغنوس کا کیا ہوگا؟ سلطان نے کہا کہ وہ اپنی جگہ ہی رہے گی اور اشارہ ملتے ہی وہ حرکت کرے گی۔ سلطان جاتے ہوئے جاندارلے کے نزدیک کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جاندارلے میرے ساتھ آئے، اور پھر سلطان گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف زاغنوس پاشا اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ یہ ڈال مضبوطی سے تھام لو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اور پھر زاغنوس پاشا کہتا ہے کہ دیوانوں کا کیا ہوا؟ پھر سپاہی اسے کہتا ہے کہ دیوانوں کا کیا بھروسہ، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ اکنجی سپاہی بہت تیزی سے زاغنوس پاشا کے پاس آ رہے تھے۔ زاغنوس پاشا نے کہا کہ اکنجی آ گئے، اور اس کے بعد سلطان محمد خان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ینیچریوں کے درمیان جا رہا تھا۔ ناظرین، دونوں کی لشکر بہت بڑی تھی۔ سلطان نے شہاب الدین کو اشارہ دیتے ہوئے، شہاب الدین نے اکنجیوں کو اشارہ دیا اور جانے لگے، اور پھر اس کے بعد ینیچری بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اورحان کہتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ پھر اس کے بعد خلیل بھی حیوانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کرچدغان بھی دیکھنے لگا۔ پھر سلطان جب خلیل کو دیکھتا ہے تو سامنے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ اورحان بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو اورحان جاندارلے سے کہتا ہے کہ شرم آنی چاہیے تم کو، جو خود کو سلطان کہنے والے ایک مسخرے کے اشاروں پر ناچ رہے ہو۔ خلیل پاشا کہتا ہے کہ عثمانیوں کا وزیر ہونا بازنطینی غلام سے بہتر ہے۔ خلیل پاشا اورحان کو کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تمہارے ساتھ کون آیا ہے۔ اورحان پاشا کو کہتا ہے کہ کٹ پتلی وزیر، وہ چوہا سلطان نہیں بن سکتا۔ اورحان یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہاں اپنا حق لینے آیا ہوں، اور تم اس سے واقف ہو ایک اچھی طرح، لیکن مجھے اصولوں کا باز ہے، شرائط طے کر لیتے ہیں۔ پھر خلیل کہتا ہے شرائط کوئی نہیں، لیکن تمہیں چاہیے کہ سلطان محمد کے حضور پیش ہو جاؤ اور اس کے ہاتھ بیعت کرو اور اب تسلیم کر کے اسے اپنا سلطان مانو۔ اورحان کہتا ہے کہ اگر میں سر جھکا دوں تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پھر میرا کیا ہوگا۔ خلیل پاشا اس کو کہتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں میرے اجازت کے بغیر کسی کو سزائے موت نہیں دیتے۔ اورحان جاندارلے کو کہتا ہے کہ یاد ہے نا جاندارلے، یہی بات تمہارے بابا نے میرے بابا سے کہی تھی۔ خلیل پاشا کہتا ہے کہ قاسم چلیبی ہے، میرے بابا کی بات ہی کیا مانی تھی۔ اورحان کہتا ہے کہ ہاں، مگر انجام تو ہم دونوں سے واقف ہے۔ خلیل نے کہا کہ اورحان، اس انجام سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اورحان جاندارلے کو کہتا ہے کہ جس کے ساتھ اس وقت تم دے رہے ہو وہ مہمات، تمہارا انجام اسی کے ہاتھوں لکھا ہے۔ اور پھر دونوں اپنے لشکر کے پاس جاتے ہیں اور حملے کی تیاری کرتے ہیں۔
ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد اپنی فوج کو جذبہ دلانا چاہتا تھا تو سلطان نے کہا کہ اے نوجوان لشکر، اے جان نثارو، جان بازو، ہمارے پیش قدمیوں سے گھبرائی ہوئی یہ بزدل قوم کافر ہمارے خون کے پیاسی دشمنوں کے ذریعے اس اورہان غدار کے ذریعے ہماری ہر مسلمان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم الہی کلمت اللہ کے خاطر نظام عالم سے ٹکر لے رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں ہمارے اپنوں کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر کہتا ہے کہ میرے بھائیو، سوئیو ہی اپنا سمجھ کر ہمدردی نہ جاگ اٹھے تم میں، منافقت کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک غدار دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور کچھ نہیں کہنا اب مجھے، کیونکہ آج کا دن غیرت دکھانے کا، مردان کی دکان کا، بہادری سے شہادت کا دن ہے ساتھیو۔ جہاد مبارک ہو۔ اور پھر سارا لشکر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سلطان تیر اندازوں سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ سلطان تیر اندازوں کو حملہ کرنے کا حکم دے کر جب اورہان پر تیر برسائی تو اس کا سب سے جانی نقصان ہوا، اور سلطان محمد خان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کے بعد اورہان حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اپنے طاقتور لشکر کو، اور اس کے بعد سلطان بھی حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر دونوں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس میں دونوں لشکروں کے جانی نقصان ہوا، اور پھر سلطان نے شہاب الدین پاشا کو کہا کہ زاغنوس پاشا کی طرف تیر پھینک دیا جائے تاکہ وہ بائیں طرف سے حملہ کر دے۔ جب بائیں طرف سے زاغنوس پاشا نے حملہ کیا تو اورہان نے دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اس کے بعد سلطان کہتا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، سب تلواریں نکال لے، اور اس میں ایک سپاہی نے خلیل کو گھوڑا سے گرایا۔ جب سپاہی خلیل کو مار رہے تھے تو سلطان نے اسے بچا لیا، اور پھر ایک سیاہ سپاہی محمد کو گراتا ہے۔ بہت خطرناک لڑائی ہو رہی تھی۔ سلطان نے جب کافروں کا سفایا کیا تو اورہان کو پتہ چلا کہ اس جنگ میں فاتح سلطان محمد خان فاتح ہے، تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ جب سلطان محمد کو پتہ لگا کہ اورہان بھاگ گیا تو وہ اس کے پیچھے لگا۔ دوستو اگر آپ بھی اور ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔